اسپیشلی सर्च चैनल वालों का, हमारे चैनल वालों का, दोस्तों का, फोटोग्राफर्स का, बच्चों का बहुत शुक्रिया। देखिए, लियारी को मैंने बचपन से देखा है, अदब का गढ़ है लियारी। बलोच प्राइमरी स्कूल मौजूद नहीं है, बलोच नाइट स्कूल मौजूद नहीं है। जब तक मैं गुफ्तगू करूँगा किसी के माथे पे कोई शिकन आने नहीं दूंगा। वो खतर घरों को लौटते थे। सुना है फेरियर हॉल के खूबसूरत पार्क के लॉन में खूबसूरत बेंचें और झूले हुआ करते थे। लोग अपनी फैमिली के साथ तफरीह किया करते थे। तकरीरों के लिए बहुत दोस्तों ने अच्छी बातें की, ज़्यादातर किताबी बातें हुई। लाला फ़कीर ने तो माशाल्लाह तो ऐसा हथौड़े भी चलाए। बहरहाल हमें बड़ी खुशी है कि ऐसी हस्तियाँ भी हमारे इस मजलिस में आती हैं। मैं मिसाल दूँगा, हम सब के रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे मुशाहिदे में बहुत सी बातें आती हैं और हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, मगर हम उन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। मसलन सूरज जब तुलू होता है, लोग कहते हैं गुरूब होता है, हमारी नज़रों से गुरूब होता है, लेकिन हमारी नज़रों से ओझल होता है। रही बात सूरज के गुरूब होने के बाद एक अंधेरा सा छा जाता है, एक स्याही आ जाती है। हम एक अताब में मुब्तला थे कि कब बारिश हो, क्या हो, लेकिन अल्लाह ने करम किया। मेरे दोस्त अनिल साहब भी मौजूद हैं। अनिल समो साहब बहुत अपने दोस्तों के साथ आए। बहरहाल एक बड़ी फहरिस्त है, बाबर है और नज़र खान है। मैं नाम लूँ तो साकिब साहब हैं, हमारे नासिर साहब हैं। बड़ी मैं समझता हूँ कि लियारी की तकरीबन कदावर शख्सियतें सूरत बलूचिस्तान के दफ्तर में मौजूद हैं, जो मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे साथियों के लिए, बलूचिस्तान के कारकुनान के लिए बड़े एहसास की बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि इस किस्म की तकरीबात हम आइंदा भी करते रहें और आप सबको आने की यहाँ दोबारा सहमत होगी। बहुत शुक्रिया। और स्पेशली सर्च चैनल वालों का, हमारे चैनल वालों का, दोस्तों का, फोटोग्राफर्स का, बच्चों का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपका। मुमताज़ मुसन्निफ़ीन के लिए, जिनमें से एक मुसन्निफ़ कराची का सुराग, लापता शहर का सुराग रमज़ान साहब की ख्वाहिशें हैं कि कराची शहर हमसे किस तरह लापता हुआ। कराची शहर के बारे में उन्होंने अपनी तहकीकात जो उन्होंने तहकीक किए हैं और लोगों की किताबों से, जो साहिब किताब थे कराची के, उनसे उन्होंने बहुत सारा तहकीक किया और उनके हवालाजात जो ज़रूरी थे वो उन्होंने उसमें कलमबंद किए। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ ये किताबें लिखी हैं। उन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि मैं जाके वहाँ देखता था रमज़ान साहब के दफ्तर में। हम चाय पीने के लिए आते थे रमज़ान के पास टाइम नहीं होता था, हाथ में कलम और सामने कागज होता था, वो लिखते ही रहते थे। इसमें हम लियारी से बाहर निकल के बात करते हैं। एक लियारी के शख्स ने पूरी कराची को ऑब्ज़र्व किया, वहाँ पर जिस तरह से जो है हालात थे और हैं, उसको कलमबंद करने की कोशिश की। तो हम इस कोशिश में एक तो टॉपिक्स जो है ना, उसको जो है ना नज़रअंदाज कर गए। जो है उसमें एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो हमारी कराची रूरल का, जिसमें कोस्टल बेल्ट भी आता है, रूरल बेल्ट भी आता है। इसकी तारीख को हमने जो है और हमारे मुसन्निफ़ीन जो हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं जब उसको जो है ना लिखने की कोशिश करते हैं। मैं दरअसल लियारी के चांद सितारे पे बात करूँ। देखिए, लियारी को मैंने बचपन से देखा है, अदब का गढ़ है लियारी, मौसीकी का गढ़ है। लियारी में क्या नहीं है, लेकिन मुझे पिछले दिनों ये किताब मौसूल हुई तो मैं सफ़र पे थी। मैं पंजाब गई हुई थी और साथ में मुझे कश्मीर को भी एक्सप्लोर करना था, तो ये किताब मेरे साथ थी।
اس کو پڑھ کر مجھے نہ صرف خوشی بلکہ فخر محسوس ہوا کہ ہمارے پاس کتنے ہیرے ہیں، ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک رہنما سر رفیق ہے۔ یہ آسان نہیں ہے کہ آپ گلیوں سے گھر جا کے آپ لوگوں کو تلاش کرو، یہ بالکل آسان نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو تلاش کر کے اسے اس کتاب میں لے کر آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سر کے لیے ایک بار زور سے آپ لوگ کلیپنگ کریں۔ ترتیب موجود ہے، سندھی اخبارات کی ترتیب موجود ہے، اردو اخبارات کی ترتیب موجود ہے، رسائل کی ترتیب موجود ہے، جرائد کی ترتیب موجود ہے۔ عمان وہاں پر موجود نہیں ہے، سوغات وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ عمان، وہ سوغات جو مولانا خیر محمد ندوی کی خدمات ہے۔ بلوچ ایجوکیشن سوسائٹی وہاں موجود نہیں ہے، بلوچ انٹرمیڈیٹ کالج موجود نہیں ہے، بلوچ پرائمری اسکول موجود نہیں ہے، بلوچ نائٹ اسکول موجود نہیں ہے۔ جو مولانا خیر محمد ندوی کی خدمات ہے اس کراچی کے حوالے سے، میرے خیال میں شاید ہمارے مصنف کو اس طرف جو ہے ایک نظر دوڑانی چاہیے، لیکن اس کی نظر اس طرف نہیں پڑی۔ مجموعی طور پر ایک تحقیقی کتاب ہے، ایک ریسرچ بک ہے۔ مصنف نے جو لکھا، جیسے لکھا، جس طرح لکھا، جن حوالوں کا سہارا لیا، وہ ایک مضبوط حوالے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور سے ہی ایک بہترین کتاب لکھا ہے، اور ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض ہے کہ جو گزارشات میں نے کی ہیں ان پر ایک نظر ضرور دوڑائی جائے گی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہوا لیکن خطاب نہیں کر سکا، اپنا اظہار خیال نہیں کر سکا، اور اس دفعہ بھی انہوں نے یہ کتاب بھیجی تبصرے کے لیے، اور کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے میں اس کتاب کا صحیح طور سے مطالعہ نہیں کر سکا، تو اس وجہ سے میں زیادہ کتاب کے حوالے سے نہیں کہہ سکوں گا۔ بہرحال جو لیاری کے حوالے سے جو یہ کاوش کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، پچھلی کتاب میں نے پڑھی، اور یہ والی درخشاں لیاری میں وتی لیاری، اور ابھی یہ والی کتاب بھی میں نے مختصر پڑھی، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا کافی بہتر۔ یہاں کافی لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، ظاہر کہ انہوں نے بہت تفصیل سے پڑھا اور بہت علاقے کے حوالے سے بہت کچھ جانتے بھی ہیں، اس وجہ سے وہ بہت بہتر تنقید کر رہے ہیں۔ بہرحال اچھا برا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کاوش کی انہوں نے وہ قابل ستائش ہے۔ کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لیاری کی جو کہکشاں ہے وہ بہت وسیع ہے، سینکڑوں دانشور، ادیب، شعراء، اس کی فہرست بہت طویل ہے۔ جب میں نے اپنی کتاب ہمارا اپنا لیاری لکھا تو اس میں ایک باب شامل کیا تھا علمی اور ادبی شخصیات کا، چونکہ وہ کتاب مختلف موضوعات تھے اس کتاب میں، تو اس میں ایک باب تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو پتہ چلا کہ ان شخصیات کے لیے ایک باب کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک کتاب لکھی جائے۔ پھر میں نے کتاب لکھی۔ اب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کے لیے ایک کتاب بھی کافی نہیں ہے، بلکہ کئی کتابیں اور ایک مصنف بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اور مصنفین کی بھی ضرورت ہے۔ کہ جملہ عہدیداران اور کارکنوں کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے، صمیم قلب سے مشکور ہوں، ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، متشکر ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ یہ ان کی بڑی مہربانی۔ میں نے 1.5 گھنٹے تک مختلف جید علماء کرام کی تقاریر سنی ہیں۔ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی تقریباً 1.5 نہیں تو 1 گھنٹہ بولوں، اور یقین کیجئے جب تک میں گفتگو کروں گا کسی کے ماتھے پہ کوئی شکن آنے نہیں دوں گا۔ جب چاہوں گا ان کے ہاتھوں سے تالیاں پڑ رہی ہوں گی، جب چاہوں گا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ رہی ہوگی، جب چاہوں گا ان کے ماتھے کی جبیں چمک رہی۔ تو وہ کہتے ہیں حافظ صاحب سنا ہے یہاں روشنیوں کا ایک شہر ہوا کرتا تھا، جس کی شامیں ٹھنڈی راتیں سہانی ہوا کرتی تھیں، سب اپنے تھے کوئی اجنبی لگتا ہی نہ تھا۔
سنا ہے یہاں ایک ہوا بندر ہوا کرتا تھا، لوگ ساحل کی لہروں اور ٹھنڈی ہواؤں سے جینے کا لطف لیتے تھے۔ سنا ہے شہر کے وسط میں ایک گاندھی گارڈن ہوا کرتا تھا جس میں بڑے بڑے خوبصورت تناور درخت تھے اور پنجروں میں جانور پرندے ہاتھی ہوا کرتے تھے۔ سنا ہے ملیر کے باغات سے شہر بھر کے لیے پھل سبزیاں اور پھول لائے جاتے تھے۔ سنا ہے اس شہر میں سنیما گھروں کا ایک راج تھا، اکثر لوگ دن بھر کام کاج سے فارغ ہو کر شام سنیما گھروں کا رخ کرتے، رات دیر گئے فلم دیکھنے کے بعد اپنے دھن میں بے خوف و خطر گھروں کو لوٹتے تھے۔ سنا ہے فریئر ہال کے خوبصورت پارک کے لان میں خوبصورت بینچیں اور جھولے ہوا کرتے تھے، لوگ اپنی فیملی کے ساتھ تفریح کیا کرتے تھے۔ سنا ہے شہر بھر میں چھوٹے بڑے خوبصورت ریسٹورنٹ تھے، دوست گھنٹوں بیٹھ کر سیاسی، سماجی اور ادبی گفتگو کیا کرتے تھے۔ سنا ہے شہر کی خوبصورت عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں، روشنی ہی روشنی، حسین مناظر ہوا کرتے تھے۔ سنا ہے ایوان صدر، وزیر اعلیٰ ہاؤس، اسمبلی بلڈنگ، ہائی کورٹ، سٹی کورٹ، پورٹ ٹرسٹ کی شاندار عمارت، بلدیہ عظمیٰ کی تاریخی عمارت، شہر و دیگر بلند و بالا خوبصورت عمارتیں شہر کے حسن کو دوبالا کیا کرتی تھیں۔ اس شہر کی یہ خاصیت یہ تھی، یہاں چھت لگی شاہی سواری خوبصورت گھوڑا گاڑی ہوا کرتی تھی، ٹرام، ڈبل ڈیکر بسیں ہوا کرتی تھیں۔ سنا ہے اس شہر میں کوئی ڈر، کوئی خوف، چوری کا تصور ہی نہ تھا۔ یہ کیا غضب ہو گیا، ایک بھونچال آ گیا، ایسی طوفانی ہوا چلی کہ جو حقیقت تھی آج ہمارے لیے خواب بن کے رہتے ہیں۔ کتاب میں نے پڑھی ہے اور رمضان صاحب اچانک سے ایک سوئسائڈ بمبر کی صورت میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سرکاری نوکری کرنے کے بعد ان کو جو خیال آیا اور جس طرح سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 20 یا 30 کتابیں کراچی کے موضوع پہ پڑھیں تو آپ کو اتنا علم، اتنی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں آئے گی، اور وہ انفارمیشن انہوں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں گراؤنڈ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو